بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا جو مدتوں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ دنیا کی تمام لذات سے چشم پوشی کیے ہوئے تھا اور شہر سے باہر جا کر رہتا تھا۔ وہی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ لوگ اس پر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ اس کے وضو کے پانی کو اپنے لیے شفا جانتے تھے، اس کے پاؤں کی خاک کو اپنے لیے سرما بناتے تھے۔ اگر کسی مریض کو حکیم یا ڈاکٹر لا علاج قرار دے دیتے تھے تو لوگ اس کے پاس لا کر اس کا علاج کراتے تھے۔ وہ عابد شخص دعا کرتا تھا اور اسے شفا مل جاتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ خدا کی طرف سے اس عابد کے امتحان کا وقت آ گیا۔ اتفاق سے اس وقت کے بادشاہ کی بیٹی بیمار ہو گئی۔ تمام طبیبوں اور ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا۔ آخر کار بادشاہ کے بیٹوں نے مجبور ہو کر اپنی بہن کو اٹھایا اور علاج کے لیے اس عابد کے پاس لے آئے تاکہ وہ دعا کرے اور خدا اسے شفا عطا فرمائے۔ عابد نے ان سے کہا کہ دعا کا وقت مخصوص ہے، اس کو ادھر چھوڑو، جب دعا کا وہ وقت ہوگا میں دعا کروں گا، خدا شفا دے گا۔ لڑکی کے بھائیوں کو اس عابد پر جو اعتماد تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی بہن کو وہیں چھوڑا اور خود شکار کرنے جنگل کی طرف نکل گئے۔ شیطان موقع کی تلاش میں تھا۔ شیطان آ کر لڑکی کے دماغ میں کوئی ایسی ہوا پھونکی کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عابد شخص کی نظر جب اس لڑکی کی خوبصورتی اور حسن پر پڑی تو وہ دنک رہ گیا اور اس کے اندر شہوت کی آگ نے جوش مارا۔ ادھر شیطان آ کر اس کے اندر وسوسہ پیدا کر رہا تھا۔ اس وقت کو غنیمت جانا اور اس کے ساتھ عابد نے زنا کر بیٹھا۔ بعد میں عابد بہت پریشان ہوا کہ کہیں لڑکی کے بھائیوں کو علم نہ ہو جائے۔ اسی اثناء میں شیطان ایک بوڑھے شخص کی شکل میں آیا اور پوچھا پریشان کیوں ہے؟ عابد نے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، خدا ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ عابد نے کہا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کسی کو علم نہ ہو جائے۔ شیطان نے اس سے کہا تو ایسا کر، لڑکی کو قتل کر کے اس عبادت گاہ کے نیچے مٹی میں دبا دے۔ جب اس کے بھائی آئے تو کہنا میں نماز میں مشغول تھا، تمہاری بہن اٹھ کر چلی گئی ہے، اب پتہ نہیں کہاں ہے۔ اس عابد نے شیطان کے منصوبے کے مطابق لڑکی کو قتل کر کے مٹی میں دبا دیا۔ جب اس کے بھائی آئے تو وہی کہا جو شیطان نے اسے کہا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں کو اس عابد پر اتنا اعتماد تھا کہ انہیں اس کے متعلق ذرا بھی شک نہ گزرا اور اپنی بہن کی تلاش میں نکل پڑے، لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ ایک بار پھر شیطان ایک بوڑھی عورت کی شکل میں ان کے پاس آئی۔ انہوں نے لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ شیطان نے کہا بادشاہ کی بیٹی کی بات کر رہے ہو، اس کو تو اس عابد نے قتل کر کے اپنی عبادت گاہ کے نیچے مٹی میں دبا دیا ہے۔ پہلے اس نے زنا کیا، پھر ڈر کے مارے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے اسے قتل کر دیا، اور وہ شیطان بوڑھی عورت کی شکل میں لڑکی کے بھائیوں کو وہاں لے آیا جہاں وہ دفن تھی۔ جب مٹی کھو دی گئی تو لڑکی کی لاش خون سے لت پت برآمد ہوئی۔ لڑکی کے بھائی دیکھ کر چیخیں مار کر رونے لگے اور اپنے گریبان چاک کر لیے۔ عابد کو زنجیروں میں باندھ کر شہر لے آئے۔ یہ خبر ہر طرف پھیل گئی۔ وہ لوگ جو عابد کے وضو کے پانی کو اپنے لیے شفا، اس کے پاؤں کی خاک کو سرما سمجھتے تھے، یہ صورتحال دیکھ کر پتھر اٹھا اٹھا کر اسے مارنے لگے۔ آخر کار اسے تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اس وقت شیطان ایک خوبصورت آدمی کے شکل میں آیا اور اس کے پاس آ کر کہنے لگا اے عابد، تو 70 سال تک آسمان کے نیچے خدا کی عبادت کرتا رہا،
آخر تیرا نتیجہ اور انجام یہ نکلا، کیا فائدہ ہوا عبادت کرنے کا؟ میں زمین کا خدا ہوں، تو مجھے ایک بار سجدہ کر دیکھ، میں کس طرح اس مصیبت سے نجات دیتا ہوں۔ عابد نے کہا، پانسی کے تختے پر کس طرح سجدہ کروں؟ شیطان نے کہا، آنکھ اور سر کے اشارے سے سجدہ کر، یہی کافی ہے۔ عابد نے ایسا ہی کیا، ہر چیز برباد کر بیٹھا، نہ دنیا رہی اور نہ آخرت۔ حکم خدا سے پرندے آ کر اس کو نوچنے لگے، فرشتے سنسار کرنے لگے اور جہنم واصل ہو گیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں امتحانات سے محفوظ فرمائے۔